بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آج ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کے بعد وہ تمام مذاہب کی دعائیہ تقریب میں انہوں نے شرکت کی، اور اس میں مسلمانوں کی نمائندگی میں ایک امام مسجد صاحب نے ٹرمپ صاحب کی موجودگی میں تلاوت قرآن پاک اور اذان دی۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما اور نون لیگ کے رہنما کے ایک لائیو شو میں ایک سخت قسم کی لڑائی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دو تین خبریں اور بھی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریب حلف برداری کے بعد تمام مذاہب کی دعائیہ تقریب میں شرکت کی، جس میں مسلمانوں کی نمائندگی ایک امام مسجد ڈاکٹر محمد فراسر رحیم صاحب نے کی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق واشنگٹن کے نیشنل کیتھیڈرل کے چرچ میں ہونے والی تمام مذاہب کی دعائیہ تقریب میں قرآن کی تلاوت کی گئی اور اذان بھی دی گئی۔ امریکہ کی دی نیشنز مسجد کے پیش امام ڈاکٹر محمد فراسر نے تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے سورہ حدید کی آیت 4 سے 7 سنائی۔ ان آیات قرآنی میں اللہ کی قدرت کمال اور کامل اختیار کے ساتھ ساتھ زمین اور آسمان کے بننے کے عمل کو بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس میں اوپر چڑھتی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کے لیے ہے، اور سب امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں پہلوں کا جانشین بنایا ہے۔ پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تلاوت کلام کے بعد دی نیشن مسجد کے مؤذن ڈاکٹر شیخ اکبر شریف صاحب نے اذان دی۔ اس موقع پر ٹرمپ سمیت تمام شرکاء خاموشی اور احترام کے ساتھ تلاوت قرآن پاک اور اذان کو باغور سنتے رہے۔ اب آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی طرف کہ عمران خان صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بریسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے آج جیل میں مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت کو وقت دیا تھا کہ وہ جوڈیشل کمیشن بنائے، لیکن انہوں نے ہمارے مطالبات پر کوئی پیش رفت نہیں دکھائی، لہٰذا آج کے بعد کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بریسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہوں
اور کامیاب ہوں، مگر سیاسی اختلافات اتنے ہیں کہ برف پگھل نہیں رہی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کریں گے اور اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بیرسٹر گور صاحب نے مزید کہا کہ عمران خان صاحب نے واضح کیا ہے کہ اگر آج 3 سینئر ججوں پر مشتمل جوڈیشل کمیشن کا اعلان نہیں کیا گیا تو پھر مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے چوتھے راؤنڈ میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب صاحب نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی چوتھی نشست سے قبل ضروری ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے۔ ہماری مذاکراتی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اس سے قبل ہم چوتھے راؤنڈ میں شرکت نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ اگر حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا تو بات چیت کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اس سے قبل مذاکرات کے 3 دور ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف نے تیسرے اجلاس میں اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کیے تھے۔ اب حکومت کی مذاکراتی کمیٹی نے پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب دینے کے لیے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن عرفان صدیقی صاحب نے کہا تھا کہ تحریک انصاف کو جواب دینے میں 1 ہفتے کا وقت بھی لگ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کا ترجمان کون ہے؟ یہ خبر کافی گردش کر رہی ہے۔ پارٹی میں نئے تنازع نے جنم لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی سابقہ معاون خصوصی مشال یوسفزئی صاحبہ کے مطابق عمران خان صاحب نے انہیں بشرا بی بی صاحبہ کا ترجمان نامزد کیا ہے، جبکہ مسرت جمشید کا دعویٰ ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے اپنی اہلیہ کی ترجمانی کی ذمہ داری انہیں سونپی ہے۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کا کہنا ہے کہ مشال یوسفزئی کو بشرا بی بی صاحبہ کے صرف لیگل معاملات دیکھنے کا کہا گیا ہے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ پارٹی کی جانب سے کسی کو بھی بشرا بی بی صاحبہ کا ترجمان بنایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا۔ اگر کوئی نوٹیفیکیشن سامنے آیا تو اس پر بات کروں گا۔ اس کے علاوہ جے ایچ کیو حملہ کیس میں مشال یوسفزئی کا وکالت نامہ چیلنج کیا گیا ہے اور عدالت نے اس معاملے پر انہیں شو کاز نوٹس جاری کیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر وہ گفتگو کر رہی تھیں تو مشال یوسفزئی صاحبہ نے کہا کہ میں کچھ لوگوں کے لیے تھریٹ بنی ہوئی ہوں، اپنے اور پرائے میرا جیل میں داخلہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی ترجمان میں تھی اور میں ہی رہوں گی۔ مسرت جمشید چیمہ کو کسی نے یہ ذمہ داری نہیں سونپی۔ صحافی نے جب ان سے سوال کیا کہ آپ کے راستے میں کون روڑے اٹکا رہا ہے تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ یہ باتیں پردے میں ہی رہنے دیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی لاسٹ خبر کی طرف کہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے رہنما لائیو شو میں لڑ پڑے۔
دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے پر لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ ٹی وی چینل کے ایک شو میں پاکستان تحریک انصاف کے نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور مسلم لیگ نون کے اختیار ولی خان صاحب کے درمیان لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ لائیو شو کے دوران دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات عائد کیے اور تلخ کلامی بڑھنے پر نوبت لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی۔ وائرل ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور نون لیگ رہنما تلخ کلامی کے بعد ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور گریبان پکڑنے کے ساتھ ایک دوسرے پر مکے اور لاتے بھی برسا رہے ہیں۔ لائیو پروگرام کے دوران میزبان کے ٹوکنے کے باوجود ان کی لڑائی جاری رہتی ہے، یہاں تک کہ پروگرام کی ٹیم کے دیگر ارکان کو بچ بچاؤ کے لیے درمیان میں آنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب کے درمیان بھی جھگڑا ہوا تھا، تو جس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کا وہ جملہ بہت وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پروگرام تو بڑھ گیا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔